یہ فیملیز یہاں پر موجود ہیں اور آپ ان کی ہی زبانی یہ ساری داستان سنیے. آنکھوں میں آنسو ہیں, چہروں پہ سوال ہیں. آنسو اپنے لیے, سوال غیروں سے کہ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا, یا ہماری بچی نے جو باہر ٹافی لینے گئی تھی, کھیلنے کے لیے گئی تھی, اس کو اغوا کیا, اس کی عزت کو تار تار کیا. اور بچی کی عمر ذہن میں رکھیے گا ناظرین کرام, عمر ہے 5 سے 6 سال یا 7 سال. تو کیا ہم درندوں کی بستی میں تو نہیں رہتے؟ ہم جنونیوں کے ہاتھ تو نہیں چڑھ گئے؟ ہمیں وحشیوں نے تو اپنی نگاہ میں نہیں رکھا ہوا ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو میرے ذہن میں بھی اٹھتے ہیں, آپ بھی سوچتے ہوں گے, لیکن ہم ان سے دریافت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کے پاس بیٹھ بتائیے سب کچھ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آیا تھا نا میں آپ کے گھر؟ جی بہت بہت شکریہ. یاد ہے آپ ہمارے گھر آئے تھے, آپ نے جو ہمارے ساتھ دکھ میں شریک ہوئے اور ہمیں اتنی محسوس ہوا جو ہمارا کوئی اپنا آ گیا. نہیں مگر حکومت نے ہمارے ساتھ کسی قسم کی. بتائیے لوگوں کو ہوا کیا تھا بچی کے ساتھ؟ میری بچی کے ساتھ پتا جو اس کو 6 اپریل کو اٹھا کے انہوں نے جا کے ایسی جگہ پہ جا کے قتل کیا. اس کی زندگی کے ساتھ جو کھیلا, اس کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے, اور اس کے گلا کاٹ کے اس کو جگہ پھینک دیا. ہمیں 18 تاریخ کو ہمیں بچی ملی, اور 18 تاریخ کے بعد ہمیں کسی نے ابھی تک حکومت سے, در سے, وزیر اعظم سے ہم نے بہت اپیلیں. بچی کی عمر کیا تھی؟ 6 سال. اور 6 سال کی بچی, اس کا نام فاطمہ ہے. اس بچی یہ 6 سال کی بچی تھی. ذرا تصویر اگر دکھا سکتے ہیں تو اس کو دکھا دیجئے, بلکہ ادھر سے دکھا دیجئے. یہ 6 سال کی بچی, میں آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتا ہوں جو اس وقت حاضرین یہاں سب کے دل رو رہے ہوں گے. یہ ہے بچی 6 سال کی. کتنی پیاری, کتنی معصوم بچی. اس کو اغوا کیا گیا, یہ ٹافی لینے نکلی تھی. ٹافی, بچیاں جاتی ہیں نا ٹافی لینے کے لیے, نکلی تھی, اسے اغوا کیا اور اس کو ریپ کیا, اس کی عزت لوٹی اس بچی کی, اور پھر اسے کاٹ کر پھینک دیا. قاتل گرفتار نہیں ہوئے, ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. حکمراں عیش کر رہے ہیں اپنے محلات میں, اپنے گھروں میں. یہ سب پوچھا جائے گا ان سے, میں رہوں یا نہ رہوں اس دنیا میں, لیکن پروردگار کی ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. یہ سب سوالات کیے جائیں گے, سارے سوالات. ان کا ایک بیٹا ہے, اس کا نام بھی عامر ہے. اور میں جب ان کے گھر گیا تھا ناظرین کرام, تو انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. ارے مجھ سے کیا مانگیں گے, میں دوں گا کیا؟ دینے والی ذات پروردگار کی ہے, میری اوقات کیا. میں تو آج زندہ ہوں تو کل فانی ہوں, اور دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی مدد کر دیں, ہمیں کوئی پیسے دے دیں, ہمارا کوئی خیال کر لیں. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا عامر ہے, اسے آپ بس نوکری دے دیں, تاکہ ہمارے گھر میں حلال کی اور محنت کی کمائی آئے. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگنا چاہتے. آج عامر میرے ساتھ ہی کام کرتا ہے, اور جب تک میں زندہ ہوں وہ میرے ساتھ کام کرتا رہے گا. آپ یہ بتائیے کہ اس کے بعد سے کوئی پوچھنے نہیں آیا, کوئی تحقیقات نہیں ہوئی؟ کچھ بھی نہیں آیا سر, تھانے سے کوئی آیا نہ, وزیر اعلیٰ سے یا صدر, اسی تک ہم نے بہت اپیلیں کی کہ ہماری بچی کو قاتلوں کو پکڑ کر ان کو ایسی عبرتناک سزا دو, کسی اور کی بچی ایسا نہ اٹھائے, کسی ماں کا کلیجہ, کسی باپ کی محبت جیسے ہماری بچی. صبر کریں. میں آپ کو ویسے بتا دوں پورا واقعہ جو تھا وہ فاطمہ تھی, عمر 6 سال تھی, خالہ کے گھر کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی, اچانک غائب ہو گئی, اور پھر 12 دن کے بعد اس کی لاش ملی جو کہ پوری طرح سے گلی ہوئی تھی, اور چہرہ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا. ڈاکٹرز نے بتایا کہ پہلے اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی, پھر اس بچی پر تیزاب پھینک کر گلا کاٹ دیا گیا. تیزاب بھی پھینکا گیا بچی پر, اور وہ گلا مکمل طور پر کٹا ہوا تھا, صرف کھال سے جڑا ہوا تھا. اور یہ ممکن ہے جو سب کیا گیا ہے کوئی جاننے ہی والا ہوگا کہ کہیں بچی پہچان نہ لے, لہٰذا اس کے چہرے پر تیزاب بھی پھینکا گیا, اس کو مارا بھی گیا, قتل بھی کیا گیا. اور جو ماں نے پہچانا وہ کس چیز سے پہچانا تھا؟ نیل پالش سے پہچانا تھا, اس لیے کہ وہ اس دن شام کو نیل پالش لگا کے گئی تھی اپنی انگلی میں. ہاں اس کی شال دیکھا ہے نا, ہاں اس کی شال پہنی ہوئی تھی, اس کی پہنی ہوئی تھی. کیا پہنا ہوا تھا اس کا؟ محمد عمر. اس کی کیا پہنا ہوا تھا؟ شال. اچھا, عمر کی شال پہنی ہوئی تھی, یہ ان کا بیٹا ہے, اور نیل پالش لگی. یہ 2 چیزوں سے پہچانا. 2 چیزوں سے میری بیوی نے پہچانا. آپ کا نام؟
अवैस खान साहब पकड़िए। अवैस खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं नाज़रीन किराम, और अवैस खान साहब की बेटी 5 साल की फायजा थी। रात को 9 बजे बच्चों के साथ खेल रही थी कि अचानक गायब हो गई। जब माँ बाप ने ढूंढना शुरू किया तो कुछ पता न चला। अगले दिन एक खाली प्लॉट पर उसकी लाश मिली और डॉक्टर्स ने बताया कि पहले उसके साथ ज्यादती की गई और बाद में उसका गला दबाकर मारा गया। जो वैसा वैसा ही हुआ। डॉक्टर साहब ऐसे कुछ अभी तक पता नहीं चला? नहीं डॉक्टर साहब, कोई मदद नहीं किसी ने की? नहीं सर, किसी ने। आप जाते हैं थाने के चक्कर लगाते सर? थाने में पहला दिन जो एक आदमी पकड़ा गया था उसको जेल भेज दिया, और दूसरा भी पकड़ा गया, दूसरा तो छूट गया। दोनों मदई था, इसका हाथ था दोनों का, एक छूट गया, एक जेल में पड़ा हुआ है। आपका इसमें गिरामी जी? सैयद करीम गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी भी बेटी के साथ ज्यादती हुई। उसका नाम साइमा था और उसकी उम्र 6 साल थी। घर के सामने एक छोटी सी दुकान, वहां से चॉकलेट लेने गई थी और फिर वापस नहीं आई। 6 दिन के बाद उसकी बॉडी मिली जिसमें थोड़ी बहुत सांसें बाकी थी। हॉस्पिटल जाते जाते बेटी ने दम तोड़ दिया। अभी आपका एक बेटा और एक बेटी है, और यकुम रमजान को देखिए अल्लाह ताला की मेहरबानी, मैं ये बात जरूर बताऊंगा सैयद करीम गुल साहब, ये मैं जरूर बताऊंगा बात। यकुम रमजान को एक खुदा ने बेटी ली, जाहिर है कि खुदा ही का माल है, खुदा ही की तरफ लौट कर जाना है, और यकुम रमजान को अल्लाह ताला ने इनके यहाँ बेटी की ही विलादत हुई है। एक बेटी इनके यहाँ पैदा हुई है, और जिस पर इनका कहना यह है कि अल्लाह ने एक साइमा ली थी तो दूसरी साइमा दे दी। ये इनका सब्र है, ये इनका सब्र और शुक्र है। लेकिन इनके इस तरह से कह देने से जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो खत्म नहीं हो जाएंगी। जिनको जवाब देना है बहरहाल जवाब देना है। ये तो इनका शुक्र है, ये तो इनका सब्र है कि ये इसको, इस वाक़े को और इस पैदाइश को इस तरह से देखते हैं। लेकिन साइमा तो बहरहाल गई ना। बताएंगे कुछ क्या हुआ था वाक़या? और कोई आपके पास आया उसके बाद? किसी ने आकर झूठे मुंह ये भी पूछा कि जनाब मैं तहकीकात के लिए ताउन करता हूं, मैं पुलिस भेज रहा हूं, या कोई SSP लेवल का आएगा आपसे दरियाफ्त करेगा, कोई वजीर आला, कोई गवर्नर, कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई रुकन असेंबली, कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। और जब से हमारी बेटी गुम हो गई थी 4 दिन कबल, जब हमने FIR कटवाया, 4 दिनों में उन लोगों ने पूछा तक भी नहीं कि भाई खान साहब आपकी बेटी मिली कि नहीं मिली। और फिर जब आकर तो पड़ोसियों ने बताया कि भाई तो फलाने प्लाट में जा करके देखो कि ये आपकी बच्ची तो नहीं है पड़ी हुई। तो हम लोग गए, जब जा करके देखा तो हमारी बच्ची की, और हम अपनी बच्ची को लेकर के अस्पताल में जा रहे थे, बस रास्ते में जाते जाते जो है ना दम तोड़ गए। और वहां से मेरे बच्ची को उठा करके लेकर के आया, उस थाने में मैंने उसको रखा और पुलिस वालों को बोला कि देखो ये मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है कि तुम लोगों के पास मैं FIR कटवा के गऊँ, 4 दिनों में तुम लोगों ने पूछा तक भी नहीं मुझसे। तो आखिर ये किस किस्म का कानून है? कौन से मुल्क का कानून है ये? कहाँ का इंसाफ है ये? पूनल खान है, और इनकी बेटी के साथ ज्यादती हुई। नाम अकीला था, उम्र उसकी 7 साल थी। शाम को मोहल्ले में 6 बजे खेलने गई। जी सर, खेलने गई थी। मोहल्ले में बच्चे जाते ना, हम भी छोटे थे, चले जाते थे मोहल्ले में, गली में खेलते थे। उसके बाद रात से माँ बाप ने ढूंढना शुरू किया, और जब कुछ पता नहीं चला तो थाने में जाकर उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, और अगले दिन सुबह 10 बजे बच्ची की लाश मिली। ये सोचिए, मैं तो कह रहा हूं आपसे, लेकिन थोड़ी देर के लिए खुदा का वास्ता तसव्वुर करें कि बच्ची की लाश मिली। ये लिखना जुमला और कहना बहुत आसान है, मिली तो इनको ना, ये कैसे लाश लेकर आए होंगे? जिना हॉस्पिटल वालों ने इनको बताया कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है जी, और फिर उसको गला घोंट कर मार दिया गया। ये आपकी अहलिया? जी। बताइए जरा क्या हुआ मेरे भाई। मैं तो बहुत ये सारे वाकयात सुनकर, और मैं ये सोचता हूं कि बच्चियों की इज्जतें लुट रही हैं, अगवा किए जा रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, लाशें गिर रही हैं, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, महंगाई, फिर भी ये अल्लाह का कितना करम है कि उसने हमें रमजान अता फरमा दिया। वरना हमारे अमाल ऐसे नहीं थे कि हमें रमजान जैसी नेमत मिलती। बताइए पूनल भाई। सर मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप हमारा एहसास करते हैं कि लावारिस लोग हैं, इनका कोई नहीं है। आप मुसलसल हमें दूसरी बार बुला रहे हैं, वरना पुलिस हुकूमत हमारी हमसे पूछ भी नहीं रही भाई आप कौन है, आपके साथ क्या हुआ। उनको भी यही करना चाहिए था जो आप कर रहे हैं, हमदर्दी। आप कुछ हमें देते तो नहीं, लेकिन पूछ तो लेते भाई आपके साथ क्या हुआ, क्या जुल्म हुआ आपके साथ। लेकिन आज तक किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि भाई आपके साथ क्या हुआ।
سر آپ کے ہم شکر گزار ہیں نہیں میں جو ہمارے دکھ میں آپ شریک اللہ کا ہیں. شکر. آپ بتائیں مجھے ایک تو آپ سب لوگ بتائیے گا بھی کچھ میں اور مزید کر سکتا ہوں آپ کے لیے. ہمارے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں بالکل صحیح اور اس وقت پوری دنیا میں آپ کی بات. میری بہن کو دیجیے, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, ان کو دیں. کچھ نہیں کہہ کچھ کہہ سکتے نہیں, کچھ نہیں سر. آپ دکھ نہ کریں. مجھے پتا ہے کہ میں یہ بات بڑی عجیب سی کہہ رہا ہوں آپ سے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت غلط بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں بہت معافی مانگتا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دکھ نہ کریں. میں کیسے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ دکھ نہ کریں؟ آپ کی بیٹی چلی گئی, لیکن میری پیاری بہن کریں تو کیا کریں یہ بتائیے. یہاں تو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, یہاں تو کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا. احمد علی صاحب, بالکل اویس بھائی, کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا. میں تو حیران ہوں. یعنی میں نے آپ کے یہاں آیا تھا, ملاقات ہوئی, آپ پروگرام میں تشریف لائے, گھر بھی گیا میں تو چلا گیا. میں چلیے ٹھیک ہے, میں 10 بار آؤں گا, میرا گھر ہے, آپ کا گھر میرا گھر ہے. لیکن جن کی ذمہ داری ہے, جن کو آ کر ظالموں کو گردن سے پکڑنا چاہیے. یہ کوئی غضب خدا کا. 6 سال کی بچیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں یہاں پر لوگ, انہیں قتل کر کے پھینک رہے ہیں اور کوئی سوال ہی نہیں کر رہا. جی بچوں کے ساتھ زیادتی کر بچوں رہے کے ہیں. ساتھ معصوم بچوں کے ساتھ جو 4 سال کی 5 سال کی بچی ہے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ صدر صاحب کے پاس سوچنا چاہیے, ہاں وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے. جو بچی ہماری ملک کی ہے, ہمارے پاکستان کے باہر کا نہیں ہے, یہ درجے جنہوں نے ایسے معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی ہے اور قتل بے دردی بے رحمی سے. احمد علی صاحب ایک کام کیجئے, آج آپ یہ جو آپ کی آنکھ میں آنسو ہیں نا, انہیں ضائع مت ہونے دیں. کیمرے کی طرف دیکھ کر ایک آدمی سے کہیے, اس کا نام ہے افتخار چودھری, چیف جسٹس آف پاکستان. اس سے کہیں یہ آپ کی پٹیشن جا رہی ہے اس وقت, آپ ان سے کہیں کہ میری بچی کی جو عزت لوٹی گئی ہے آپ نوٹس لیں اس کا. جناب چودھری افتخار چودھری صاحب سے میں پھر صدر وزیر اعظم کے بعد انہوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی بچیاں معصوم بے گناہوں کے قتل ہو رہے ہیں اور انہیں روک تھام کے رہے ہیں, ان کے اصل قاتلوں کو پکڑنا اور سارے پورے قانون کے کچہرے میں لا کر انہیں کڑی سے کڑی سزا اور عبرتناک سزا دے جو اللہ پاک نے قرآن میں حکم دیا ہے. جو قتل کا بدلہ قتل, آگ کا بدلہ آگ, چاپ ناک کے بدلے ناک, پورا جسم گیا. جسٹس صاحب کو بتائیے آپ کی بچی کے ساتھ کیا ہوا, بتائیں ان کو, یہ سمجھ لیں آپ کی پٹیشن جا رہی ہے. میری بچی کے ساتھ انہوں نے اغوا کرنے کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کی, اس کا گلا کاٹا اور اس کے چہرے پہ تیزاب ڈال دیا 10 سال پر. میں نے صدر صاحب سے میں نے بہت اپیلیں کی, ہر چیلنج والے میرے پاس وہاں آئے, انٹرویو میں کہا صدر اور وزیر اعظم کو کہ میری بچی کے زیادتی کرنے والے اور ان سب قاتلوں کو پکڑ کے عبرتناک سزا دی جائے. ابھی تک انہوں نے کسی نے جواب نہیں دیا. ایسے چکر لگا کے میں خود واپس گھر مایوس ہو کے آتا ہوں. ہمارے ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے غریبوں کے لیے, کسی کے لیے نہیں, یہ امیروں کے لیے قانون ہے. جو 8-10 تک پولیس والے فوجیاں گاڑیاں ہیں, غریب کی لاش پڑی ہوئی ہے, وہ کوئی نہیں ہمدردی کے لیے, نہ اس کے قاتلوں کا سراغ لگا. مہربانی میں درخواست کرتا ہوں چودھری صاحب سے, برائے مہربانی میری بچی نے ان سب بچیوں کے قاتلوں کا سراغ لگایا اور ان کو پکڑ کے اور انہیں عبرتناک سزا دی جائے. ان سب ناظرین کرام, یہ بڑی بکھری ہوئی داستانیں ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں سارے متاثر. یہ ان کا گھر ہے. احمد بھائی کے تو گھر میں گیا تھا, آپ یقین کریں وہ گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی رہ سکے, لیکن پھر بھی یہ رہ رہے ہیں. آپ لوگ پتہ نہیں کیسے, بڑی ہمت ہے بھائی آپ لوگوں میں, بہت ہمت ہے. مجھ میں نہیں ہے, ان لوگوں میں بھی نہیں ہوگی اتنی ہمت, اور جو دیکھ رہے ہیں ان میں بھی نہیں ہوگی. آپ لوگوں میں واقعی بڑی ہمت ہے. یہ غم جو آپ برداشت کر رہے ہیں, جس صبر کے ساتھ, جس تحمل کے ساتھ, اس کے لیے بڑا جگر چاہیے, بڑا حوصلہ چاہیے. اپنے ننھے پھول کو آپ نے مسلتا ہوا دیکھا ہے, اس کو کچلتا ہوا دیکھا ہے. اپنے گھر کی ننھی کلی کو آپ نے بکھرتا ہوا دیکھا ہے. اس کے باوجود آپ میں جو صبر اور ہمت ہے, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. ورنہ ایسا صبر قرآن پاک میں بالکل صحیح ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور پھر یہی کہوں گا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ اپنے رب سے ہی فریاد کر سکتے ہیں.
رب تو سب دیکھتا ہے, سب جانتا ہے. میرے اور بھی ایسے ہی مہمان وہاں آئے ہوئے, ان کے پاس جاتا ہوں, پھر آپ کے پاس آؤں گا. آپ یہیں پہ تشریف رکھیے گا. میں کچھ کر تو نہیں سکتا, لیکن آپ کا دکھ ضرور بانٹوں گا. آپ کے ساتھ ہوں, ہمیشہ ساتھ ہوں, ہمیشہ ساتھ ہوں. آپ جانتے ہیں میں آپ سب کے ساتھ ہوں ہمیشہ. کبھی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں, میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں. آپ کا درد بانٹنے کے لیے آپ کے پاس بیٹھوں گا آ کے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ شہزاد انور بات کر رہا ہوں, رائمنڈ لاہور سے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ شہزاد انور صاحب. جی شہزاد انور صاحب, میں آپ کی توجہ اس طرح مبذول کروانا چاہوں گا کہ واقعی یہ بہت افسوسناک واقعات ہیں جن پہ آپ روشنی ڈال رہے ہیں. جی بہت افسوس کی بات ہے کہ اس بات پہ جتنی افسوس کیا جائے کم ہے. جی. لیکن آپ کے اس پروگرام کرنے کا مقصد میں بتاتا چلوں کہ ہمارے وہ کرپٹ ترین حکمران جی جو ہماری بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو کہ عالمی سطح پہ پوائنٹ گیا ہے اس کو نوٹ آؤٹ نہیں کر سکے, یہ ایک شہر میں ہونے والی زیادتی کا کیا کریں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ بات چھوٹی نہیں ہے. جی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات بھی چھوٹی نہیں تھی. کسی بھی بیٹی کی عزت بات چھوٹی نہیں ہو سکتی. صحیح. لیکن جو بات ہماری جس بیٹی کی عزت ایک بین الاقوامی لیول پہ چلی گئی, ہر ملک کو پتا چل گیا کہ یہ پاکستان کی بیٹی ہے اور امریکہ غلط کر رہا ہے. ہمارے حکمران, ہمارے چیف جسٹس, ہمارے وزیر اعظم, ہمارے گورنر, کوئی بھی کسی نے اف تک نہیں کی. ان کا ریمٹ ہے بس پکڑا گیا, انہوں نے دن سے رات نہیں ہونے دی, ان کو نکال کے لے گئے. اور ہمارے ملک کی بیٹی کو یہ نہیں نکال سکتے. بلکہ مجھے اجازت دیجیے تو میں جملہ کہوں کہ ہم نے تو قصاص اور دیت کے اسلامی قانون کو بیچ دیا. یہ مجھے آپ کہنے دیجیے. ہم نے تو قصاص اور دیت کی جو قانون تھا اس کو بھی ہم نے بیچ دیا, اس کا بھی خیال نہیں کیا. ہم نے اس پر سودا کیا ہے, اس پر گیم کھیلا ہے ہم نے, ہم مسلمانوں نے قصاص اور دیت پہ گیم کھیلا ہے ہم نے. یہ سب سے زیادہ ہم نے دردناک کام کیا ہے. بہرحال ہمارے ساتھ کچھ مہمان موجود ہیں, آپ سے باتیں بھی ہوں گی. میں پہلے آپ کے پاس آتا ہوں. آپ اظہار صاحب بیٹھے, اظہار صاحب تشریف رکھیے. اظہار صاحب جو ہیں وہ اب ناظرین کرام آپ کا وقت آ رہا ہے اور آپ نے کال کر دی ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی آپ نے مدد کر دی ہیں, اور یہ شہر و مواسات ہے, یہ مہینہ مدد کرنے کا ہے, ہمدردی کا ہے. اور جو اس مہینے میں آپ کو پتہ ہے اس میں بہت نیکیاں ہوتی ہیں, دگنی ہو جاتی ہیں. آپ جتنی مدد کریں گے اتنی ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر دے گا, اس کا ثواب ملے گا. اظہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہار صاحب ایک چوکیدار ہیں اور تعلیمی لحاظ سے آپ گریجویٹ ہیں. جی یہ گریجویشن کی سیکنڈ کلاس میں کی ہے. معمولی آمدنی میں آپ اپنے 4 بچوں کو پال رہے ہیں, اور 4 بچوں میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی, اور ایک نہ سمجھ میں آنے والی بیماری میں مبتلا ہے. جی اچھا جی. اس بیماری میں ناظرین کرام ذرا توجہ سے سنیے گا پلیز, یہ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے میرا, اس لیے کہ یہ میرا نہیں ہے یا آپ کا. اس میں مدد کا موقع ملتا ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں موقع مل رہا ہے, ورنہ نہیں ملتا جی. یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم کسی کے آنسو پوچھ سکیں, کسی کا دکھ درد بانٹ سکیں, کسی کی مدد کر سکیں. تو آپ سنیے گا غور سے. جو نہ سمجھ میں آنے والی بیماری ہے اظہار صاحب کے بچوں کی, وہ یہ ہے کہ اس میں ان کے بچوں کی ہڈیاں خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں. خود بخود ٹوٹتے ہیں, خود بخود. جی. اور پھر وہ چل پھر نہیں سکتے, اور ان کے علاج پر سب کچھ خرچ کر چکے ہیں, اور اب نوبت فاقہ کشی کی آ گئی. بالکل ایسے ہی. یہ ہے بچے, دیکھیں ان کی یہ ہڈیاں. بیٹا دکھانا, یہ دیکھیں آپ, یہ دکھائیں آپ. بیٹا ادھر, بیٹا تکلیف تو نہیں ہوگی. یہ دیکھیں, یہ ان کی ہڈیاں خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں بچوں کی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے بیٹا, اس کا بھی ایسے ہی ہوا ہے. اچھا یہ دیکھیں آپ, یہ ہے, یہ میرا بھائی ہے. بیٹا دکھانا بیٹا, یہ دیکھیے آپ. یہ کوئی ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ نے ڈاکٹرز کو تو دکھایا ہوگا. یہ میری بہن ہے پیاری سی, اور ادھر آنا بیٹا, آ جاؤ میرا. یہ اس کی بھی ساری ہڈیاں یہ سب ٹوٹ گئی. اس کا آپریشن بھی کرا چکے ہیں ڈاکٹر صاحب. ویسے رڈ وغیرہ ڈلائی تھی, کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے. تو ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے؟ ابھی اس کی تو کنڈیشن بہت خراب ہے, یہ آپریشن وغیرہ کے لیے راضی نہیں ہے. اس کو دکھایا تھا ہم نے گولی مار پر, تو فریم وغیرہ کے لیے لے کر گئے تھے. اس کو انہوں نے 35,000 کا خرچہ بتایا, اور ان کا پہلے آپریشن کراؤ, ہڈیاں سیدھی ہوں گی اس کی, تو پھر یہ چل سکے. ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب سے رابطہ ہوا آپ کا؟ نہیں, ڈاکٹر محمد علی شاہ کو چیک نہیں کرایا. ایک بار آئے تھے تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. اس کو دکھایا تھا
تو انہوں نے بھی ٹال دیا, کچھ اوسو پوائنٹ پاؤڈر لکھ دیا تھا اور وڈالیم سیرپ لکھ دیا تھا. ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب کو لائن پر لیجئے, اور ان کا نمبر ہے MCR میں, نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا نمبر. مجھے میرا سیل فون لا کر دیں. ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب کو لائن پر لیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی ان سے میں بات کرتا ہوں ابھی, کیونکہ وہ اس طرح کی ہڈیوں کے معاملات جو ہیں وہ ان کو بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں, اور ایک ہم وقفہ بھی اس دوران لیتے ہیں تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں. چونکہ کچھ کیسز ہیں میں نے دیکھے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے AO کلینک, آپ نے دیکھے ہوگے نا AO کلینک میں چیک, وہاں پر وہ علاج کرتے ہیں, اور انہوں نے اس طرح کے کئی ایسے معاملات ہیں جن کو دیکھا ہے. تو میں اسی لیے یہ نمبر ہے, جی یہ نمبر ہے, یہ ذرا ملوائیے گا, یہ ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب کا. انشاءاللہ بہتر ہوگا, کالز آئیں گی. ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, ابھی انشاءاللہ لوگ کال کریں گے. کوئی دیکھیں اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنا نہیں چھوڑتا, کبھی تنا نہیں چھوڑتا. بس صحیح وقت پر آواز بلند ہونی چاہیے. اللہ کو تو معلوم ہے, اللہ کے لیے نہیں بلند ہونی چاہیے, انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے, ان کو بیدار کرنے کے لیے. اور یہ اللہ ہی کی توفیق ہے جو ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں. آپ نہ روئیں مت, بالکل پریشان نہیں ہو, سب بہتر ہوگا. جو آپ چاہتی ہیں انشاءاللہ سب, آج آپ یہاں سے جب جائیں گی